الحمدللہ ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین مولا کی ذات میں بلند آواز سے صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے ماشاءاللہ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے مالک بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے بیمار مومنات کو مولا شفا عطا فرمائے بے اولاد مومنین کو مولا آزادار بیٹے عطا فرمائے بے گھر مومنین جہاں پر بھی ہیں مالک انہیں اپنے گھر عطا فرمائے بے روزگار نوجوانوں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے عزادار و عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین کے درجات مولا مزید بلند فرمائے امام زمن شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے جو ہاتھ مجلس حسین کی زینت بنتے ہیں مولا حسین اپنی ذری پر مس کرنے کی توفیق عطا فرمائے حج و زیارات مولا جلدی نصیب فرمائے صلوات ایک ایسی پڑھنے مہربانی کریں دعا قبول ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد سارے سردار عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ شامل رہیں گے میں بھی نوکری کرتا رہوں گا انشاءاللہ ارشاد ہو رہا ہے ایک آیت پڑھنی ہے بس اسی آیت پہ ہی فیصلہ ہے کہ آپ کہاں تک چلیں گے اسی کے مطابق ہی سفر کریں گے آپ کے ساتھ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ ایک وقت یاد کروا رہا ہے تھوڑا بولو میں جو شروع ہو گیا ہوں تھوڑا آپ بھی شروع ہو جائے اپنے محبوب کو اللہ ایک وقت یاد کروا رہا ہے اور بھائی جان وقت اسے یاد کروایا جاتا ہے جو وقت کے موقع پہ ہو کیا بات ہے پنگالی کیا فرما رہا ہے فرمایا اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس و امنا خدا کرے چھڑ جائے کوئی بات بی بی مدد فرمانا اللہ کہتے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے واہ واہ اس کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا واہ 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 کافی ہو گیا جی کافی ہو گیا جی حیدر یہ توجہ ہو گئی ہے مثابۃ للناس لوگوں کے لیے یہ ثواب کے قابل بنا کہ اب کعبہ لوگوں کو ثواب دے سکتا ہے ایک دو جسے ثواب کا معنی نہیں میں بتاتا ہوں چلو کوشش کر لو یعنی اللہ کہتے ہیں ہم نے کعبے کو اس قابل بنایا کہ اب یہ لوگوں کے لیے ثواب کے قابل ہے کہ جو کعبے میں آئے گا اسے ثواب ملے گا ثواب کا معنی ہوتا ہے رزق کا کثیر تعداد میں ملنا ثواب ہے حوض میں بارش کے پانی کا اکٹھا ہو جانا اس کا مطلب بھی ثواب ہے شفا کا ملنا اس کا معنی بھی ثواب ہے جزا کا ملنا کا معنی بھی ثواب ہے اللہ کہتے اب کعبہ تمہیں رزق بھی دے سکتا ہے اب کعبہ تمہیں بارش کا پانی بھی مہیا کر سکتا ہے کعبہ تمہیں جزا اور شفا بھی دے سکتا ہے چونکہ اب یہ ثواب کے قابل ہو گیا ہے یہ لوگوں کو ثواب عطا کر سکتا ہے ممبر آل محمد ہے کیمرے شیمرے ہوتے ہیں ہر جگہ پر چھپی ڈھکی کوئی بات ہی نہیں ہے کسی کو اچھی لگے بری لگے اب ہم کیا کریں یہ جا ہی رہی ہے مجھے تو نہیں پتا کون علی کا مومن ہوگا کون دشمن ہوگا کون کہاں سن رہا ہوگا نہ میرا اس سے کوئی ٹھیکہ ہے نہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ کا گھر بیت اللہ ثواب کے قابل اللہ نے اسے لوگوں کے لیے کب بنایا فرمایا جب اس گھر میں ایک ماں اور ایک بچے نے 3 راتیں گزاری یا علی ولی تکلیف نہ کرو تمہارا دل نہیں کر رہا ویسے سنتے رہو
علی کا نام چٹی سمجھ کے لو تو گناہ ہوگا، ثواب سمجھ کے لوگے تو 100 ثواب ہوگا، اس لیے آپ چپ رہیں، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کا دل کرے پھر بول پڑو، جو ایک دو ہیں وہ میرے ساتھ چلتے رہیں گے۔ بنگالی جیسی آتی ہیں سرکار، جناب دا مرضی ہوں۔ کعبے میں آیا ہے علی، یا تو علی کے علاوہ دوسرا بندہ لے آؤ جس کو کعبے میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی ہو، یا جب تک دوسرا نہیں ملتا اور ملے گا بھی نہیں تب تک علی پہ گزارا کرو۔ تھوڑے تھوڑے ہاتھ اٹھا لو جو جوان بیٹھے ہو بزرگ نا، چونکہ دل لگے گا تو بات ہوگی نا، ورنہ تو پھر مسئلہ نہیں بنے گا، دل لگے گا نہیں، دل لگے گا تو پھر علی پڑھا جائے گا نا۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ ہاں جی واہ واہ ماشاءاللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ لفظ کہوں گا آپ قیمت مجھے دیں گے، مسکرا کے دے لینا۔ کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں، لا مکان ہے اللہ، اسے لا مکان نہ مانے تو مشرک بنتے ہیں، اس کا مکان نہ مانے تو کافر بنتے ہیں۔ بھائی جان شرک اور کفر میں پھنس گئے، مدد کرو تاکہ نکلیں۔ لا مکان کا مکان ہے۔ تاریخ کعبہ بھی پڑھیں تو 1 سال پڑھیں، سننے والے آپ جیسے ہوں، خریدار تو پھر پڑھنے کو دل کرے گا۔ 1 سال تاریخ کعبہ پڑھی جائے، چونکہ کعبے کا جو معمار ہیں وہ 3 ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل، حضرت اسماعیل۔ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے تھے، حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے، حضرت جبرائیل گارہ اٹھا کے دیتے تھے۔ واہ 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 واہ، مل جائیں گے آپ میرے ساتھ۔ اب جملہ میں نے یہاں پہ کہنا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام میری مدد کریں کہ فرشتے 2-4 بھیج دو، بیٹھے یہی حسین کے عزادار رہے۔ چلو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ مجھے بھی شاباش دے کے وہ چلے جائیں، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ میرے مولا کے حبدار بیٹھے ہیں، ان کی جتنی بھی منت کروں یہ ٹھنڈے ہوتے جائیں گے، اس لیے منت بھی کیا کروں، بس اللہ سے مدد مانگ لی ہے، یا علی کا واسطہ میری مدد کرنا۔ ابراہیم دیواریں بلند کرتے تھے، اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے، جبرائیل گارہ۔ آیا اس میں علی ہے، گھر اللہ کا ہے، آیا علی ہے، تو پھر اب مجھے آپ کو یا کسی کو کافر کہنے سے، اگر بچے کسی کے پل رہے ہیں تو ہمیں کافر کہے کہ بچے پالی رکھ، ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کا دشمن نہیں، ورنہ علی کا مقابلہ ٹکے کا بندہ کر ہی نہیں سکتا، جس کی آنے والی جگہ کی تعمیر پر 3 علیہ السلام کام کریں۔ واہ 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 واہ، جلدی چھاتے اللہ میں ایک بار یہاں چاوچا حیدری۔ حضرت ابراہیم بھی علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل بھی علیہ السلام ہے، حضرت جبرائیل بھی علیہ السلام ہے، تو جو وہاں پر تعمیر کر رہے ہیں اللہ کا گھر، آیا اس میں علی ہے، وہ علیہ السلام ہے، تو جو آیا ہے اسے کیا کہوں؟ بول پڑتے جیسے یہ بچہ جوان بولا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا سنایا جاتا، اگلی سیٹوں پر بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے بڑے بہن، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ واہ 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 واہ، تھوڑا ہے موڈ، تھوڑا مسکراؤ، داد ساتھ دکھائے رہے، چہرے پہ مسکراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، زبردستی مسکراہٹ نہیں آتی علی کے نام پر، ہر بندہ نہیں مسکراتا علی کا نام سن کے، ہاں حلالی مسکراتے ہیں۔ فرشتے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں کہ کون منہ یوں کر کے بیٹھا تھا، کون مسکرا رہا تھا، وہ شام کو جب مجلس میں ختم ہوگی تو مولا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اچھے اچھے چہرے ہمارے جانے چاہیے، تاکہ مولا دعا دے گی ہمیں کہ ہمارے فضائل پہ خوش ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا ہے۔ آپ کے کیا کہنے جا؟ دیواروں کو بلند کیا، کعبے کی شرف کو بلند کیا ہے۔ شرف عربی میں دیوار کو کہتے ہیں۔
تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ کعبے پر میرے دادے علی کا احسان ہے۔ مولا کون سا احسان؟ فرمایا میرے دادے ابراہیم نے کعبے کی شرف کو بلند کیا، دیواروں کو، اور میرے دادے علی نے کعبے کے شرف کو بلند کیا۔ واہ 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 واہ۔ اب آپ نے مدد کر دی ہے میری، اب میں قبر تک آپ کو نہیں بھول سکتا ملک صاحب کو، قسم سے۔ بچہ ہاتھ کھول میرا بیٹا، وہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، تو بھی جوان ہے، تو بولے گا میرے کو۔ بزرگ دعا کر دے رہے ہیں، ہاتھ چالو جوان ہے دریا۔ مہربانی مہربانی۔ اب حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد 70 مساجد بنائی تھی حضرت ابراہیم نے زمین پر اللہ کے نام کی، 70۔ تعمیر کعبہ بھی کی تھی، 70 مساجد بھی بنائی تھی۔ 70 مساجد بنانے کے بعد، لطف لیتے رہنا جی، کعبہ مکمل کرنے کے بعد، اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھنے کے بعد، امامت، نبوت، رسالت، خلعت ملنے کے بعد، ذبیح اللہ کا باپ ہونے کے بعد، خلیل اللہ کا رتبہ ملنے کے بھی بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو ساتھ کھڑا کیا رکن یمانی کے پاس، کعبے کے قریب۔ غلاف کعبہ میں اللہ کے عزت والے رسول نے ہاتھ ڈالا، بارگاہ الہی میں دعا مانگی، پروردگار، اللہ کہتے جی ابراہیم تیرا گھر بنایا ہے، 70 مساجد بنائی ہیں، واہ واہ، انعام تو دے، واہ 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 واہ۔ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے علی کے ذکر میں۔ جب قبر میں جائے گا نا تو یہ تو پکی بات ہے کہ ہماری جگہ پر سوالوں کے جواب علی دیں گے، اور خود فرشتوں نے علی سے پوچھنا ہے کہ یا علی آپ اس کی جگہ پہ کیوں بول رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں میرے دشمن کے سامنے میری جگہ پہ بولتا تھا۔ واہ بھائی واہ، مزہ نہیں آیا؟ تو میں اب علی اس کی مدد کے لیے بول رہا ہوں۔ اتنے عہدے ملنے کے بعد ابراہیم کہتا ہے انعام دے۔ اللہ کہتا ہے تجھے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، امامت دی ہے، خلعت دی ہے، 4000 سے زیادہ انبیاء تیرے شجرے میں رکھے ہیں۔ اللہ کی قسم بھائی جان، آپ چپ بھی کر جائیں نا تو میں قسم کھا سکتا ہوں۔ اتنے مقامات ملنے کے بعد کبھی کبھی داد سے اگلی بات ہو جاتی ہے، اب میں داد مانگوں گا نہیں آپ سے، بالکل اب اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون نور برس رہا ہے۔ اب چپ بھی رہیں گے تو آپ مجھے سن رہے ہیں، اور اتنا سن رہے ہیں کہ کمال کر رہے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں مالک، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے بہت بڑا مجھے یہ رتبے مقام عطا کی ہے، لیکن تیرا گھر بنایا ہے، انعام میں اضافہ فرما۔ بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، توجہ ہٹ جائے گی آپ کی۔ یہ حضرت عباس کے علم میں میرا ہاتھ ہے، کسی میں حوصلہ ہے تو وہ بھی آ کے رکھے، یا میں بچوں گا یا وہ۔ اللہ کے جلال کا نام ہے عباس۔ عام ایسے ہوتی نہیں، میں جھوٹا ہوتا تو غازی کے علم پر ہاتھ رکھتا ہی نہ۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ انعام میں اضافہ فرما، آپ کے صادق چھٹے شہنشاہ امام مولا فرماتے ہیں کہ لہجہ قدرت تبدیل ہوا، کچھ جلال پیدا ہوا اللہ کے لہجے میں، اور حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا ابراہیم بنایا تو صرف میرا گھر ہے، بنائی تو صرف 70 مساجد ہیں، تجھے نبوت، امامت، رسالت، خلعت اتنے منصب دے دیے، خدا کا واسطہ جملہ کھا نہ جانا۔ اللہ کہتے ہیں زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے، مجھ سے زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے کَأَنَّكَ أَشْبَيْتُ جَائِعًا مِّن شِيَّةِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، جیسے علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہو۔ اب مجھے پتا چلا ہے میں پنگالی میں آ گیا، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ علی کا نوکر نہ ہو، بیٹا ہاتھ اٹھا لے، حیدری آگے ہنس کے دیکھی، ناراض ہو کے نہ دیکھی، میرے مجلس بھول جانی ہے۔ جیسے علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہو، یا علی کے بے لباس شیعہ کو لباس پہنایا ہو۔ آپ کے صادق مولا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھلی، اللہ کی بارگاہ میں التماس کی، پروردگار جس علی کے شیعہ کو، در والے بول پڑھو، یوں بھی تو کر ہی رہے ہو،
تو زبان سے بولنے سے تسبیح شمار ہوتی ہے، سر ہلانا عبادت نہیں ہے. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یوں یوں کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا. باقی کرتے رہو، مجھے پرواہ نہیں ہے. جس علی کے شیعہ کو کھانا کھلانے کا یہ ثواب ہے، اس علی کی زیارت تو کروا. واہ 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 واہ. جد الانبیاء ہے حضرت ابراہیم، سوائے میرے سردار مصطفیٰ کے ہر نبی سے افضل ہے. خود علی کے شجرہ پاک میں ابراہیم کا نام آتا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے علی کی زیارت کرا. چھوٹی ہستی نہیں ہے. قسم میں نے پھر کھانی ہے، یہ منبر کی قسم. اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم اگر علی کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، کھڑا یہیں رہے جہاں تو کھڑا ہے، چونکہ بالکل کعبے کے اوپر عرش ہے. یوں یہ کعبہ ہے، کعبے کے اوپر بیت المعمور ہے چوتھے آسمان پر. بیت المعمور کے اوپر زرہ ہے. زرہ بالکل عرش کے نیچے ہے. عرش کی شبیہ زرہ ہے. زرہ کی شبیہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور کی شبیہ کعبہ ہے. کعبے کی شبیہ مسجد الحرام ہے. مسجد الحرام کی شبیہ مسجد نبوی ہے. باقی ساری مساجد مسجد نبوی کی شبیہ ہے. اب تو شبیہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک دو ہاتھ گنا گا جرا لنگا حسین دا کردہ ہے تو حسین دا سلام نہیں کردہ. وہ ہاتھ دے ویکھیے نا سرکار، ہاتھ چاہو حیدری. ہاں آپ کی کیا بات ہے جی؟ تو بالکل اللہ نے کہا یہیں کھڑا رہے حضرت ابراہیم سے. ارفع الراس الی العرش، اپنے سر کو ابراہیم عرش کی طرف بلند کر، کھڑا یہیں پہ رہے. اللہ نے حجابات ہٹائے حضرت ابراہیم کے آگے سے. کیا دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کے عرش کے دائیں طرف ایک نوری قندیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے شیعہ سلامت رہو. میرے حسین کو ماننے والے حبدار تمہارے سلام ہے یار. تمہیں میں خوشامد نہیں کر رہا، خوشامد جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ گلی میں بھی بولو تو اللہ لعنت کرتا ہے. تو میں قبر حسین پہ تمہاری خوشامد کروں گا، دل سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا ڈھیر سارا مقام ہے، میں نے پڑھا ہے. اس واسطے تمہارا جو مرضی کرو تو خیر ہے. ہاں تسی حسین کو جو آزادار بیٹھے ہو. حضرت ابراہیم نے دیکھا عرش کی دائیں طرف ایک نوری قندیل ہے، اس میں ایک نور تشریف فرما ہے اور ہزاروں نور، اور اس کے گرد طواف کر رہے ہیں. بس 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 اس سے اتنی داد کافی ہے میرے لیے، تکلیف نہیں دینی آپ کو. میرا گھر ہے، سارے میرے اپنے سردار بیٹھے ہیں. ہزاروں نور اس نور کے گرد طواف میں مصروف ہیں. اللہ کی قسم حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مالک یہ تو مجھے پتہ چل گیا جو قندیل میں ہے یہ علی ہے. یہ جو طواف کر رہے ہیں اتنے نور، اور یہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ھذا شجۃ علی ابن ابی طالب. یہ سارے کے سارے علی کے شیعہ ہیں. مجھے اللہ کی قسم رسول کی قسم، ہاتھ آپ نے اٹھا لیا بھیجان نہیں کرے نیچے، ایک ہاتھ بھی بلند رہا تو میں پنگالی والے تمہاری قبر میں علی کے سامنے گواہی دوں گا. اس وقت حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا مالک اتنے منصب دیے ہیں، تیری بڑی مہربانی ہے، لیکن ایک دعا قبول کر. اللہ کہتے اب کیا دوں؟ کہتے جی سب کچھ دیا ہے، بس اب علی کا شیعہ بھی بنا. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اللہ کہتے ہیں ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں تم بھی علی کے نوکر ہی ہو. جس کی چھت پہ اللہ میں ہاتھ اونچا ہے علی. سبحان اللہ اللہ ہو. یار آپ نے کمال کر دیا ہے، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ. آپ کی کیا بات ہے؟ اتنے معززین کے ہاتھ اٹھ جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے. ابراہیم بھی امام ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا.
نا آیا ہے، ہمیں بنگالی میں آ کر مزہ بڑا آتا ہے پڑھنے کا لوگوں کا. نا ابراہیم، توجہ نہیں ہوگی تو دکھ لگے گا. حضرت ابراہیم اپنے دور کے پہلے کے لوگوں کے بھی امام نہیں، یہ اس میں مشکل بات نہیں ہے، اور اپنے دور کے بعد والے لوگوں کے امام بھی نہیں. جتنے لوگ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے بس اتنوں کے امام ہیں، اور ان میں بھی کسی اور جنس کے نہیں، صرف انسانوں کے. اور علی یار آپ جی ہو جو مجھے چھیڑ رہے ہو، بس یہ 10-12 جوان ہیں جن کی وجہ سے فائدہ سب کا ہو رہا ہے، چونکہ سن تو سارے رہے ہیں، بات تو سب تک جا رہی ہے، چھیڑ یہی رہے ہیں. ادھر والے 4-5 یہ 2-4 ادھر میرے بزرگ بڑے بیٹھے ہیں. اپنے دور کے صرف لوگوں کا امام ہے، اور میرا مرشد علی 18,000 عالمین کی ہر جنس کا امام اور ولی اور مولا ہے. تھوڑا مہربانی کر لو، آپ منت مان لو، آپ میرے جوان جو بیٹھے منت مان لو، میرا بھی دل کر رہا ہے تھوڑی سی مہربانی کر لو. ہر جنس کا امام ہے علی. تو چلو امام ابراہیم بھی ہے، امام علی بھی ہیں. واہ 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 واہ، تیرے ہی سجدات میں دے لیا پڑے ہو تو جناب. میں آپ کو پھر بھی دعا دوں گا، میں دل کر رہا ہے میں خود کو واہ واہ کروں. واہ واہ، ہے ابراہیم بھی امام، ہے علی بھی امام. ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے ہے، بتایا ہے ابھی. علی کا تعلق بھی کعبے سے ہے. 1 2 5 بندے چاہیے جو یوں تول کے کہیں کہ تو نے ٹھیک کہا ہے. ابراہیم بھی امام، علی بھی امام. ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے، علی کا تعلق بھی کعبے سے. ابراہیم کے باپ کو بھی لوگوں نے معاذ اللہ کافر کہا. شاباش شاباش شاباش. میں مہربانی میں ہاتھ باندھ کے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں. ہاتھ اونچے. آپ کے کیا کہنے، جوانوں کے، بزرگوں کے، بھائیوں کے، ادھر والے بہر والے جو گلی میں کھڑے ہیں، جو LCD پہ دیکھ رہے ہیں، جو بہر مات میں کھڑے ہیں، سب کو دعا دے رہا ہوں، سب کو سلام کر رہا ہوں. خوش آمد خیر نہیں کر رہا، حقیقت میں دعا دے رہا ہوں. آپ کی جائے ابراہیم کے بابا کو بھی معاذ اللہ لوگوں نے کافر کہا. سائیں دعا کرتے بیٹھے ہو جی. علی کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا. دونوں کا قصور ایک ہے، ابراہیم اور علی کا. کیا ابراہیم نے بھی ان کے بت توڑے تھے، علی نے بھی ان کے بت توڑے تھے. مشکل بات ہی آ گئے ہو، ایک باری آندے ہو ہاں میں نو پھسا لیندے ہو تو پھر آپ ٹھنڈے ہو جاندے ہو. ابراہیم نے بھی ان کے بت توڑے تھے، علی نے بھی ان کے بت توڑے تھے، لیکن دونوں کے بت توڑنے میں فرق ہے پنگالی. ابراہیم نے بت توڑے تھے چھپ کے، جب ساری قوم میلے علی حق، میں تو تکلیف نہیں دے رہا تھا، حیدری، جب ساری قوم میلہ دیکھنے گئی تھی بت خانہ خالی پڑا تھا. حضرت ابراہیم نے جا کے چھوٹے چھوٹے جو بت تھے ان کو توڑ دیا. جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا تاکہ ان کو پتا چلے کہ بڑے نے چھوٹوں کو مار دیا ہے. ہاں صحیح. تو اس نے چھپ کے توڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. علی نے دکھا دکھا کے توڑے. پنگالی جملہ کھا جائے میرا گھر ہے ویسے آئیں گے، پڑھے گا وہی جس کو پسند کرو گے، نہ جناب کو تکلیف ہو نہ مجھے بھگت نہ پڑے. جملہ پسند آپ کو آ گیا اور بول پڑے تو تیرے بچے کا نوکر ہوں. ابراہیم نے چھپا کے دو توڑے، علی نے دکھا کے. ابراہیم نے بت توڑے تھے زمین پہ کھڑے ہو کے. جو پہنچ گئے ہو وہ ہاتھ بلند کرو، جو نہیں پہنچا اس کی خیر ہے. آؤ جی، آؤ میرا چندہ، آؤ میرا بیٹا. ابراہیم نے بت توڑے تھے زمین پہ کھڑے ہو کے. علی، ہاں تیرے مرشد علی علیہ السلام نے بت توڑے ہیں مہر رسالت پہ سوار ہو کے، مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہو کے. ہم نے مشورہ نہیں دیا تھا مصطفیٰ کو کہ علی کو سوار کرو ہم نعرے ماریں گے، بلکہ علی نے اپنا کاندھا خود جھکایا تھا. بول پڑتے تو کیا ہونا تھا؟ دونوں بھائی اکٹھے کھڑے تھے جب بت ٹوٹے. جب مکہ فتح ہوا تو دونوں بھائی اکٹھے تھے، علی اور نبی. بت پڑے تھے اونچے،
کتنے بت تھے؟ 360 360 قبیلے تھے عرب کے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا۔ عرب میں نخرہ بڑا ہے، ہم کیوں اس کے بت کی پوجا کریں، ہمارا اپنا ہوگا۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق بت بنوائے، کسی نے سونے کا، کسی نے ہیرے لگائے، کسی نے چاندی کا بنوایا، کسی نے پیتل تانبے کا بنوایا، کسی نے مٹی پتھر کا بنایا۔ 360 بت تھے۔ مخدومہ آپ تو گواہ رہیں گی کہ میں نے پھیپھڑا پورا لگا کے آپ کے گھرانے کی وکالت کرنے لگا ہوں۔ یہ تیرے عزت والے نوکر بیٹھے ہیں، میں ان سے کچھ نہیں مانگ رہا، ان کو بھی خیرات دینا، میری بھی جھولی میں جوہر ڈال دینا۔ میں زبان کاٹ کے پنگالی تجھے TCS کر دوں گا اگر جب بھی میری بات غلط ثابت ہو۔ زمین پہ بیٹھ کر ابو طالب کے ایمان کو بھونکنے والوں، 360 بت تھے کعبے میں، ان میں ایک بت بھی ہاشمیوں کا نہیں تھا۔ جیو جیو، اب پتا چلا ہے کہ علی کے نوکروں نے خریدا ہے۔ ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو واہ واہ ہے یار، جو ہاتھ ابھی تک اٹھے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو جعفر کتنی دعا دے رہا ہے۔ جو نہیں اٹھا سکتے ہو چلو خیر ہے۔ ایمان ابو طالب ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا ایمان پڑھتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، سنتے ہوئے بھی آنی چاہیے۔ اس کا ایمان میں پڑھوں، جس کو کل ایمان کہتے ہیں کہ یہ میرا ابا ہے۔ حضرت ابو طالب کے احسان پڑھے جاتے ہیں، ایمان نہیں۔ بسم اللہ جی۔ کلمہ ڈھونڈتا پھرتا ہے جاہل۔ آئیے 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 آئیے، سید عزت میں آپ جناب سید فاروق عباس نقوی صاحب، مولا عزت سلامتی عطا فرمائے، مولا ہر شر سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے مولا محفوظ فرمائے۔ آپ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، اسی طرح آپ سنتے رہیں اور یہ سارے سردار پڑھتے رہیں۔ 360 بت تھے کعبے کے اندر، بت پڑے ہیں اونچے۔ بس کر دوں؟ اچھا جی، یا علی۔ حضرت مصطفیٰ نے امیر المومنین کو بلایا، یا علی، لبیک یا رسول اللہ۔ علی یہ بت پڑے ہیں اونچے، جی مولا اونچے پڑے ہیں، تو یا تو میرے کاندھوں پہ سوار ہو اور یہ بت تو، یا میں تیرے کاندھوں پہ سوار ہوں۔ یہ سوال بڑا اچھا ہے، آپ نے واہ واہ بھی کر دی، لیکن میں پھنسا ہوا ہوں ایک الجھن میں۔ بھئی کیس الجھن میں تو پھنسا ہوا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سرکار یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ تو میرے پہ سوار ہو کے توڑ یا میں تجھ پہ سوار ہو کے توڑوں۔ میرے بچوں، جو ہاتھ چاند اور سورج تک جا سکتا ہے تو وہ بتوں تک کیوں نہیں جا سکتا؟ ادھر والے شرمیلے شرمیلے جوان بیٹھے ہو، اس میں کوئی مصلحت ہے حسین کے نانا کی؟ امیر المومنین آگے بڑھے، رسول کے سامنے اپنا علی نے بلا تسبیح کاندھا جھکایا، کاندھا جھکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، لہذا آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بت توڑے۔ تمہیں زندگی پیاری ہے، مجھے نہیں، جناب کو اولاد پیاری ہے، ہمیں نہیں۔ صرف ہمیں کافر نہیں کہتے، جناب کو بھی کہتے ہیں، جو یوں کر کے بیٹھے ہو تمہیں بھی کہتے ہیں، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو تمہیں بھی کہتے ہیں۔ کلے مینو نہیں آندے، جھولی چاہ کے کھلوتا جس کے دل میں علی ہے وہ سر اٹھائے، باقی سر نیچا بھی کر لے تو جعفر اس سے راضی کھڑا ہے۔ اب مصطفیٰ کے سامنے علی نے کاندھا جھکایا، محمد مصطفیٰ نے قدم اٹھایا، علی کے کاندھے اور زمین کے درمیان میں تھا مصطفیٰ کا قدم۔ فنزل الجبریل علی الارض مکہ، جبریل فوراً مکے کی دھرتی پہ نازل ہوا، اس نے اپنے ملکوتی ہاتھوں سے حسین کے نانا کے قدم کو پکڑا، بوسہ دے کر کہتے ہیں سرکار اللہ کہہ رہا ہے کیسے علی پہ سوار ہوگا، دیکھ تو صحیح چہرہ میرا ہے، ہاتھ میرے ہیں، پہلو میرا ہے، نفس میرا ہے۔ حبیب حبیب وخفض، قرآن کی آیت ہے، وخفض جناحک ومن اتبعک من المؤمنین۔ آج علی کے لیے کاندھا تو جھکا کیونکہ علی نے تجھے مومنین سے بھی پہلے مانا ہے۔
آپ کو واہ ہے جی، آپ کو واہ ہے جی، آپ کو واہ ہے جی۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے مشکل بات میں بلند ہوئے۔ اب اس میں میرا قصور تو نہیں ہے کہ رسول نے کیوں سوار کیا علی کو؟ آپ جی ہو پت ٹوٹ گئے۔ امیر المومنین سے حضرت سلمان نے پوچھا تھا جب علی کاندھوں پہ سوار تھے، یا علی آپ ہیں پہلے بھی علی اور پھر سرکار کے کاندھوں پہ سوار کھڑے ہیں، کتنا بلند محسوس کر رہے ہیں شہنشاہ اپنے آپ کو؟ حضرت سلمان نے پوچھا۔ علی کہتے ہیں سلمان کیا بلندی کا پوچھتا ہے علی کا؟ آج میں دو بلندیوں کے درمیان میں کھڑا ہوں، اوپر خدا ہے، واہ 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 واہ، ہاں اٹھایا ہوا مصطفیٰ نے، اوپر سایہ خدا کا ہے، تو دو بلندیوں کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ علی کاندھے سے اترے، بت ٹوٹے، گر گئے، صاف ہو گئے۔ یہ جو ہم پڑھتے چڑھتے ہیں نا تم ہمیں داد شاد دیتے ہو کہ جب علی کعبے میں آئے تھے تو وہاں پہ بت پڑے ہوئے تھے، تو پھر بتوں نے کہا کہ بستر شستر اٹھاؤ تو یہاں سے چلیں، یہ جھوٹی روایت ہے آس بن وائل ملعون کی کہ شیعوں کا امام کوئی بڑی جگہ میں نہیں آیا، وہاں بت پڑے تھے وہاں پہ آیا ہے، اور ہم کہتے ہیں واہ 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 بھئی کمال ہو گیا، اور نہیں ہے سچ۔ یہ خود سوچو، چابی ابو طالب کے پاس تھی، بت کون رکھ کے گیا؟ بت رکھے گئے، لیکن ہجرت کے بعد جب کعبے کے محافظ ہی چلے گئے، حضرت بلال کو جناب مصطفیٰ نے آواز دی، بلال لبیک یا رسول اللہ، ادھر آؤ۔ جی سرکار۔ فرماتے ہیں کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ جس شہر سے مجھے نکالا گیا تھا، آج اس شہر میں توحید، رسالت اور علی کی ولایت کا اعلان گونجے۔ آج بلندہ جگہ پر کھڑے ہو کر اذان چھڑ دے۔ اس نے کہا سرکار حکم کریں کون سی بلند جگہ پہ سوار ہو جاؤ؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ سوار ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ گے تو آگے پڑھا جائے گا، ورنہ سید آگے میں ان کے حوالے منبر کر کے جانے لگا۔ کعبے کی چھت کے کونے پہ کھڑا ہے حضرت بلال۔ سرکار نیچے 1,00,000 سے زیادہ بندہ تھا فتح مکہ کے وقت، اور 1,60,000 بندہ تو غدیر میں تھا، تو تقریباً اتنے سے بھی زیادہ تھا، 1,00,000 سے زیادہ بندہ ہے۔ سارے بندے کھڑے ہیں، حسین کے نانا کھڑے ہیں، او کعبے کی دیوار پر چھت کے قریب بلال کھڑا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں، کبھی اوپر دیکھتا ہے کبھی نیچے۔ سرکار مصطفیٰ نے کہا اذان شروع کر، اس نے اوپر سے ہاتھ باندھے۔ سرکار ایک مسئلہ پوچھنے، پنجابی دی سمجھ نہیں آئی؟ لاہور چھڑ دے، کسی اور ملک میں تینوں لے جاواں۔ سرکار مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں۔ سرکار نے نیچے سے پوچھا کس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے؟ کہتا ہے سرکار مسئلہ یہ ہے کہ جب مدینے میں اذان دیتا تھا، ہاں تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، آج آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے، اپنا رخ کدھر کروں؟ رسول فرماتے ہیں ادھر کر جدھر علی کھڑا۔ آپ کے ہاتھ سلامت رہے، آپ کے ہاتھ اٹھا لینا، جو ہاتھ جوان بیٹھے ہو ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ میں نے کہا تھا نا 1 سال لگے گا، بس امام نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ لا مکان کا مکان ہے، ختم ہو گئی پڑھائی۔ اگر زمین پہ کعبہ نہ ہوتا تو جعفر ایک جملے میں پھنسا رہتا۔ کون سا؟ پتہ نہیں کس نے ہتھوڑا مارا، مولا کی قسم ہے، بات تو نہیں ہے نا، جوہر ہے کہ جب ہم نجف علی کا سلام کر کے گھر واپس آتے ہیں تو بندے ہم سے پوچھتے ہیں کدھر گئے تھے؟ نجف گئے تھے، کیا ہے وہاں پہ؟ ذریعہ ہمارے مرشد علی کی، ہم نے سنا وہ قبر علی کی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قبر میں تو مرا ہوا بندہ ہوتا ہے، تم معاذ اللہ مرے ہوئے بندے کا سلام کرنے جاتے؟ چپ! علی کی قبر پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی، داد ملے نہ ملے پیغام چلا جائے گا، داد اپنی جیب میں رکھ، تیرا دل نہ بھی کر رہا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ علی کی قبر ایسے ہے جیسے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے، علی کو ضرورت نہیں بس قبر ہے۔
سونے پہ اٹھے ہیں قسم سے میں قبر تک انہیں نہیں بھول سکتا. علی کو کیا ضرورت ہے؟ کلندر اللہ اکبر. جو موت سے پہلے ہو اسے موت کیا مارے گی؟ یہ علی نے جو آنکھ بند کی ہے یہ خدا بچانے کا طریقہ ہے علی کا, تاکہ زمانے کو پتہ چلے میں اللہ نہیں ہوں, میں اللہ منوانے آیا ہوں. بلندی کی آخری حد پہ علی کھڑا ہے اور غربت کی آخری سرحد پہ حسین کھڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے سید. آپ کی ہے نکل گئی, میرے لیے دعا بن جائے گی. عزادار ہے کریں گے, بی بی ہم سے راضی ہو جائے گی. جو ہاتھ سینے تک چلے گئے میں تم پر اپنی نسل قربان کر دوں. حق ادا ہو سکتا ہی نہیں ہے تمہارا. جو حکم ہے بانیان کا اسی میں 2-3 منٹ کا طواف کرنا ہے. پھر سید کے حوالے میں کر رہے ہیں. حسین کی عزاداری اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ, ہر جگہ پر مداح خان نے جانا ہوتا ہے. آپ کی بھی حوصلے ہے, اس ہمت ہے. 10 محرم کے بعد 11 محرم کو میں نے ایک مجلس پڑھی ہے. مجھے پھر حسین کے ماتمی وہاں پر چلتے پھرتے تازہ دم نظر آئے, جن کی رات ٹانکے لگے تھے زنجیر زمین کو, وہ شبیر کے ماتمی میں مجھے بازار میں نظر آئے. مجھے طرف توجہ رکھنا, بچوں کی طرف نہ رکھنا. یہ جو ہے والی عبادت ہے نا, یہ ڈھیر ساری قیمتی ہے. یہ وہ سننے آتی ہے سیدہ جو علی کی ڈھیر ساری تھکی ہوئی بیٹی ہے. وہ آپ کی ہے سننے آئی ہے, وہ جعفر کو سننے نہیں آئی. اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے, وہ عالم غیر معلومہ ہے. اچھا 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 اچھا. لاہور میں نے مجلس کرائی, سید صابر حسین شعبی علیہ مولا درجات ان کے مزید بلند فرمائے. انہوں نے آخر میں آ کے مجلس پڑھی, تھوڑی ہے دی قسم. ایک جملہ سید صابر حسین شاہ نے پڑھا, پتہ نہیں کتنی خیرات دے گی بے جناب سیدہ نے. جو مستورات بیٹھی تھی, مائیں بہنیں بیٹیاں, انہوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بہن ڈال لی. بیٹا آپ کی قسم نہ کھاؤں, مجھے غازی کی قسم ہے, میں نے ان ہاتھوں پر بچے اٹھائے جوان, کوئی رنگ بن گیا ہے. آج بھی 20 محرم اور 21 کی رات جو ہے نکل جائے, یہ میں نہیں کہتا مولا آپ کی زندگیاں کرے. انہوں نے جملہ سریکی میں پڑھا, میں اپنی زبان کوشش کردہ سنان دی. صابر حسین شاہ میں نے ویک کیا دن جعفر میں کہ جی بادشاہ دن تینوں پتہ ہے ایسا سیدہ نے ایک درد کھا گیا. میں کہ بابا جی درد کیڑا ہے؟ دن درد ہی ہوئے جتھے بھیڑ نو کسنا چاہیے دا اتھے پھرا کس کر, جتھے پھرا نو بھی نہیں جانا چاہیے دا اتھے بغیر چادر کو پھیڑ کر گئے. واہ 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 واہ. ہاتھ جڑا سینے پہ چلا گیا اس ہاتھ کو جناب زینب کی خیرات مل گئی ہے. جو دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اس کو خیرات میں کہاں سے لے کر دوں, کیونکہ یہ ہے میرے بس میں نہیں ہے. تمہاری حوصلہ 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 بھائی جان, حوصلہ حوصلہ. جامعہ امامیہ کربلا گامشہ یہ لاہور مدرسہ ہے. آپ گواہ ہیں, میں نے 7 سال اسی مدرسے میں پڑھائے. علامہ حسین بجاڑہ صاحب مدرسے کے پرنسپل ہوتے تھے. کدھر گئے وہ جو بندے ہے کرتے ہیں. گامشہ کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی. کسی ذاکر نے پڑھا کہ 3 دن علی کی معظمہ بیٹی, اللہ کرے مر جائے جعفر بی بی, یا یہ ہے کریں, چپ کر کے کھڑی رہی اور کہتی ہے کہ یہ بازار شام سجاتے رہے. بازار سجنے پہ 3 دن نہیں لگتے. ادھر میں بھی کوئی ہے مومن عزادار جو غریب کی غربت پہ ہے کر دے. پتہ ہے کیوں 3 دن کھڑی رہی تھی مخدومہ؟ ہے کوئی جو بندہ یا مجھے مارے یا ہے کرے. چونکہ جب علی کی معظمہ بیٹی 5 ربیع الاول کو شام کے باہر پہنچی تو اس وقت یہ کتا یزید شکار کرنے کے لیے نکل گیا تھا. یہ آرڈر کر کے گیا تھا میں نے 3 دن کے بعد آنا ہے, جب تک میں واپس نہ ہوں کھڑی رہے علی کی بیٹی. واہ 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 واہ. سر ہوئے تھے ہاتھ یا سینے پہ مار دینا میرے بچوں, آپ ناراض نہ ہونا, چونکہ تکلیف دیتے ہیں حسین کے ماتمی کو. علامہ صدر الدین قزوینی فرماتے ہیں ذاکر حسین کی غربت پڑھے تو سینے پہ ماتم کرو. ذاکر اگر جناب زینب عالیہ کی غربت کا جملہ پڑھے تو پھر جوان کوشش کریں سر پہ ہاتھ مارے. پوچھا کیا قبلہ وجہ؟ انہوں نے فرمایا جتنا شام غریبوں کو گھوڑے کے سنگوں کے ساتھ اکبر کے بابا کا سینہ زخمی تھا,
اتنا 72 بازاروں کے پتھروں سے زینب کا سر زخمی تھا. اگر ہاتھ ہو تو ایک بار سے مارو چا جڑے جوان بیٹھے ناراض نہ ہوا. آج کنجوسی نہ کہنا جانا بے زینب نہ تو ماتمی بیٹھا ہوئے میرے سامنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 دن کھڑی رہی. ذاکر نے پڑھا گامے شاہ. رات کو جاڑا صاحب کے کمرے میں ناراض نہ ہونا ناراض نہ ہونا. آپ کے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے. معافی اس لیے نہیں مانگتے کہ میں کوئی غلط پڑھ رہا ہوں. معافی تیرے دل کی نرمی سے مانگ رہا ہوں. چونکہ مومن کا دل ریشم کی تاروں سے زیادہ نازک ہوتا ہے. رات کو جاڑا صاحب کو کھانا دینے میں کمرے میں گیا تو میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. مجھے وہ کہتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے. میں رو پڑا. وہ مجھے کہتے ہوا کیا ہے تجھے. میں نے کہا قبلہ یہ ہے روایت علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی جس کے پہرے دار کا نام عباس تھا وہ 3 دن شام کے پہر کھڑی رہی. مہربانی جو اگر آپ بھی ہے کر دیں. مجھے جاڑا صاحب کہتے تو کیوں پوچھتا ہے. میں نے کہا جی آج گامے شام میں مجلس تھی. ہم مجلس سننے گئے تھے. ایک ذاکر نے وہاں پہ پڑھائے. ہم سریکی سندھی لوگ ہیں. میرے تب سے جگر میں چھری لگی ہوئی ہے کہ علی کی بیٹی اور 3 دن کھڑی رہی. مجھے کہتے ہیں ذاکر تمہارے ڈر سے آدھی روایتیں پڑھتے ہیں کہ تم مومن برداشت نہیں کرتے. اگر پوری سننا چاہتا ہے تو آج کھانا اٹھا کے لے جا. نہ خود کھائے گا نہ مجھے کھانے دے گا. اتنی ہے کہ جاڑا صاحب نے 70 طالب علم مدرسے کا اکٹھا ہوا. 2 گھنٹے کے لیے مدرسہ نہ رہا. مجھے لگتا تھا جیسے جہانگیر علی اکبر کربلا بن گیا ہے. میں ماتم کروں تسی بڑے لوگ ہو گے. جاڑا کہتا ہے صرف کھڑی نہیں رہی بی بی علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی اور 2000 شام کی عورت ناچتی رہی. زینب بی بی کہتی او سجاد میرے قد سے میرے بھائی واقف نہ تھے. اور سجاد میں کس نجس ماحول میں آ گئی. جیسا ہاتھ ہے ایک باری سینے سے مار کے آکھا ہے شام ہے زینب عالیہ تیرے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. ختم ہوگی پڑھائی دی ختم ہوگی پڑھائی دی. میری سوچ سے زیادہ آپ پہ راضی ہو گئی. حوصلہ بھیجان جناب سیدہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں کوئی آپ کا غیر نہیں ہے. سارے آپ کے نوکر بھائی بیٹے باپ بیٹھے ہیں. آپ کے اندر بیٹھی علی کی زخمی بیٹی. ان کے اندر 13 ہوتے ہیں. چلو آپ ہے کر دینا جملہ اس کے لئے میں بابا عزیز سے بھی معافی مانگ رہا ہوں. 3 دن کے بعد دروازہ کھلا بازار حمیدیہ کا. وہ جو بازار حمیدیہ تم گواہی دو جو شام کے زوار ہو وہ چھوٹا نہیں ہے بڑا کھلا بازار ہے. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. میں نے نہیں پڑھنا نہ مجھ سے پڑھا جاتا ہے نہ مجھ میں حوصلہ ہے. علامہ قزوینی علیہ رحمہ ادھی رات کے ٹائم میں اپنے گھر میں بیٹا مولا کی قسم میں کتاب پڑھ رہا تھا قزوینی کی. یہی روایت سامنے ہے. میری ہے نکل گئی. میری ضعیفہ ماں اپنے کمرے سے میرے پاس آ گئی. کیوں ہے کر رہا ہے تو میں کہا اماں میں ٹھیک ہوں. بھائی کیوں کر رہا ہے. میں نے کہا اماں دیکھو یہ قزوینی علیہ رحمہ نے لکھا کیا ہے. اماں کو سنایا تو پھر ماں بیٹے نے مل کے ہے کی. ہماری ہے سے بچے جاگے پھر بچوں نے ہے کی. آج ہزاروں کی تعداد میں ہو ایک بندہ تو ہے کرے گا. ادھر ہزاروں کی تعداد میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. تم 2 پردہ دار تو ہے کرے گی. قزوینی کہتے ہیں پتہ نہیں ان بے غیرتوں نے کس انداز کے ساتھ علی کی بیٹی کو بازار سے گزارا. وہ کہتا ہے عالیہ کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد پتھر کے بندے ہو ادھر ایک یمن کا تاجر بازار میں تجارت کے لیے آیا. جسے سمجھ آ جائے گی اسے یہیں پہ آ جائے گی. اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے. ایک شامی سے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے. ٹکر مار کے شامی کہتا ہو یہ قربانی کا لہو نہیں ہے. آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری. ان بے غیرتوں نے اتنے ظلم کیے. کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے کسی دیوار پہ سکینہ کا لہو. اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا.